السلام علیکم. یہ اٹک کا 3 میلہ چوک ہے اور اس میں یہ جو ایریا ہے اس میں جب شجر کاری کی مہم سٹارٹ ہوئی تھی تو اس میں درخت لگائے گئے تھے، پودے لگائے گئے تھے ایک بہت بڑی تعداد میں، جس کی پوزیشن اب کچھ ایسی ہے کہ اس میں درخت کم، پودے کم اور گند زیادہ ہے. اس میں تقریباً کوئی لگ ایسے رہے کہ 60% پودے جو ہیں وہ لگ گئے ہیں، جیسے بھی یہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ارد گرد کی صفائی بھی کوئی نہیں ہے اور لگ ایسے رہے جیسے اس کو پانی کا بھی مسئلہ ہے. تو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ پودے جو ہوتے ہیں جب یہ بالکل انیشیل سٹیج میں ہوتے ہیں، جیسے بھی یہ انیشیل سٹیج میں ہے، تو ان کو پانی کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ چونکہ دیکھیں بالکل خشک ہے، اور اس کے علاوہ اس کو نگہداشت کی، صفائی ستھرائی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اس کی پوزیشن کچھ زیادہ بہتر نہیں لگ رہی. گو کہ یہ جو ہمارا 3 میلہ چوک ہے اس میں یہ بہت خوبصورت انہوں نے بنایا اور یہاں پہ کافی مالی بھی شاید موجود ہے، لیکن ابھی ایک مالی تو مجھے صبح سویرے نظر آ رہا ہے اس میں، تو باقی تو مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا. لیکن اس کی تھوڑی سی جیسے بھی یہ پودا ہے تو اب یہ کافی مہنگا پودا ہے، تو اس کو تھوڑا سا ذرا سپورٹ دینے کی اور تھوڑے سے اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ یہ ابھی پھر موسم آ رہا ہے، اگست میں دوبارہ شجر کاری کا موسم آئے گا، تو اس میں جو پودے مس ہو گئے ہیں، ابھی دیکھیں پورا ایریا یہاں تک یہ جو ہے نا، یہ پورا ایریا یہ سارا خالی ہے، یہ اس میں کوئی پودا نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ اس میں ایک دفعہ پھر یہ جو شجر کاری کا موسم آ رہا ہے اگست میں، تو اس کو ایک دفعہ پھر دیکھا جائے، کیونکہ یہ کافی بڑا ایریا ہے. وہ ادھر تک یہ جو ایریا یہ سارا ریلوے کا ہے جو انہوں نے اس میں یہ پودے شودے لگائے ہیں. تو اگر یہ اس میں لگانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہوگا، کیونکہ اٹک جو ہے یہاں درخت بہت کم ہے اور یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ اب یہ آپ ایک بجلی کی لائن گزری ہوئی، یہ والی ساری یہ اوپر، اب اس لائن میں اس کے نیچے اکثر ہم لوگ اکثر اس کے نیچے یا اس کے قریب وہ لگا لیتے ہیں، درخت لگا لیتے ہیں. تو واپڈا والوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ جو پول لگاتے ہیں یہ خاص فاصلے پہ لگائیں، جیسے بھی یہاں ہے، یہ دیکھیں کم از کم 10 سے 15 فٹ یہ فاصلہ، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر روڈ کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اسپیس ہو. لیکن اس کے قریب آپ یہ جیسے پودا لگائے ہوئے یہ والا، تو یہ 2-4 سال 6 سال میں یہ ان تاروں کو ٹچ کرے گا، یا 6 سال 8 سال کے بعد یہ ٹچ کرے گا اور پھر اس کو دوبارہ توڑنا پڑے گا، یا اس کو توڑنا پڑے گا یا بجلی میں ڈسٹربنس کریں گے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی کام کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، واپڈے والے کرتے ہیں، روڈ والے کرتے ہیں، BNR کرتا ہے، یا جو بھی کرتا ہے، تو آپ تھوڑا سا ذرا پلاننگ سے، سوچ سمجھ سے اور دیکھ بھال کے ایک کام کر لیا کریں، تاکہ اس پہ بار بار ہماری انرجی بھی نہ ویسٹ ہو، ہمارا ٹائم بھی نہ ویسٹ ہو، ہمارا سرمایہ بھی نہ ویسٹ ہو، اور ایک ہی دفعہ ملک اور قوم کا پیسہ لگ جائے اور وہ خوبصورت ہو جائے. یہ درخت جو ہیں یہاں پہ ان درختوں کے لیے، ان پودوں کے، ان کے لیے انہوں نے بور بھی کیا ہے رائٹ سائڈ پہ، لیکن چونکہ ابھی مجھے دیر بھی ہو رہی ہے، میں کسی کام سے جا رہا ہوں، تو وہ میں نہیں دیکھ سکا کہ کیا اب وہ ورکنگ میں ہے یا نہیں ہے، لیکن کم از کم 50-60 ہزار یا 1 لاکھ روپے اس پہ بھی لگا ہوگا. تو میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ یار آپ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں، واپڈے والے کرتے ہیں یا BNR والے کرتے ہیں یا ایریگیشن والے کرتے ہیں یا یہ جو محکمہ جنگلات والے ہیں آپ کرتے ہیں، تو آپ لوگ خدا رہا تھوڑا سا اس کو دیکھ لیا کریں اور اس پہ سوچ سمجھ کے، تاکہ ایک ہی دفعہ ہمارا کام ہو، دوبارہ بار بار ہمیں اس پہ ڈسٹربنس نہ کرنی پڑے، کیونکہ یہ ماں دھرتی ہماری ہے. اس پہ جو بھی پیسہ لگتا ہے، اس پہ جو بھی انرجی لگتی ہے، اس پہ جو ہماری وہ انرجی لگتی ہے اور ہمارا ٹائم لگتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ سارا قیمتی ہے. اور ایک چیز پہ جب آپ اپنی جان مال اور سرمایہ، جان مال اور انرجی انویسٹ کرتے ہیں، تو اس کے رزلٹ جو ہیں وہ بہت خوبصورت نظر آتے ہیں. پراپر وقت میں، صحیح وقت میں، صحیح سمت میں، صحیح پیسہ لگانے کی اور صحیح ٹائم لگانے کی وہ سوچ پیدا کریں، تاکہ نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو اور فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.